عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر وصوم رمضان و حج بیت اللہ کی جگہ پر وحج بیت اللہ و صوم رمضان ہے، اور مسلم کے اندر ایسے ہی ہے جیسے میں نے پڑھی ہے، وصوم رمضان و حج بیت اللہ۔ یہ حدیث ایک بنیادی ہے، اس میں بنیادی تعلیم دی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پر قائم کر دی گئی ہے۔ یہ اسلام کے اہم 5 رکن اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں کہ جن کے بغیر چارہ نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے۔ یہ اسلام کے بنیادی رکن ہیں، ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ جس طرح ایمان کے رکن ہیں 6، اسی طرح اسلام کے رکن ہیں 5۔ آج ہماری عمر کافی ہو جاتی ہے، کوئی 60-70 سال تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ ایمان کے کتنے رکن ہیں تو خاموشی ہوتی ہے، اسلام کے کتنے رکن ہیں تو کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہم بچپن سے ہی ان کو یاد نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ 11 امور بہت ضروری ہیں کہ ہم ان کو ہر وقت ذہن نشین رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ اسلام کے رکن 5 ہیں جن کا تعلق یہ عملیات کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی دینا، جسے ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب انسان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس وقت یہ اسلام کے دروازے سے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسلام کے دروازے سے اندر آ گیا ہے، یہ اسلام میں آ گیا ہے۔ اب سب سے پہلا فریضہ جو اس پر عائد ہوتا ہے وہ ہے اقامت صلاۃ، اس لیے اس کو یہ کلمہ شہادت کے بعد پہلا رکن بطور پہلا رکن ذکر کیا گیا ہے، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ دوسرا رکن ہے ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ کسی کے پاس مال نصاب کو پہنچ گیا ہو، سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا رکن ہے کلمے کے بعد وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ فرض ہیں۔ اور چوتھا رکن کلمے کے بعد وہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اگر استطاعت ہے حج کرنے کی تو پھر فرض ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور ایمان کے جو 6 رکن ہیں ارکان 6 للایمان، ان میں سب سے پہلا ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا۔ اس میں اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اور اللہ کے خالق ہونے پر ایمان رکھنا کہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ کے رب ہونے پر ایمان رکھنا کہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، اور اس کے ساری کائنات کا مالک ہونے پر ایمان رکھنا کہ وہی ہر شے کا ذرے ذرے کا مالک ہے، اور اس کے مدبر ہونے پر ایمان رکھنا کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اور اس کا امر ہی نافذ ہوتا ہے اور وہی غالب ہوتا ہے اپنے کام کرنے پر، کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم شے وہ یہ ہے کہ اسی کے معبود ہونے پر ایمان رکھنا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا عبادت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سب آ جاتا ہے ایمان باللہ میں۔ حاجت روا، مشکل کشا ساری کائنات کا وہ وہی ہے، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا
پھر اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان رکھنا، اور آخری دن پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ آخرت آنی ہی آنی ہے، اور آخری رکن چھٹا وہ ہے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ ہیں ایمان کے 6 رکن۔ پہلے تھے اسلام کے 5 رکن، تو یہ کل بنتے ہیں 11 امور۔ جب تک بندہ ان 11 امور کو نہ مانے اس وقت تک وہ مسلمان مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ ارکان اسلام کے اندر یہ کلمہ تو عام طور پہ سب پڑھتے ہیں، جو بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے ہیں کلمہ گو، یعنی اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اب اتنا کافی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے نجات کے لیے، یہ بہت بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہیں، غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ ان کو تاریخ کے اندر مرجیہ کہا جاتا ہے، مرجیۃ الکرامیہ، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لے تو نجات ہو جائے گی، بس کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی کرو، تم کامل مومن ہو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ موقف کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد یہ دوسرے جو 4 رکن ہیں یہ بھی ضروری ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ ان میں سب سے پہلا اقامت صلاۃ ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنے میں یہ آ جاتا ہے کہ جس طرح اس نے پڑھ لی ہے نا، بس پڑھ لی ہے۔ اگر بغیر وضو کے بھی کوئی نماز پڑھ لے تو کہے گا کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے۔ اگر کوئی غلط طریقے سے نماز پڑھ لے کہا جاتا ہے نماز پڑھ لی ہے اس نے۔ اس کو کہتے ہیں لغوی نماز، لغوی نماز۔ یہ شرعی نماز نہیں ہے۔ شرعی نماز ہوتی ہے اقامت صلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں شرعی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو۔ قرآن مجید کے اندر اکثر یہ لفظ آیا ہے اقامت صلاۃ کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح نماز پڑھنا، کامل نماز، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا، اس کے ارکان اور تعدیل ان کے اندر، طمانینہ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ پھر وقت پر نماز پڑھنا، یہ بھی ہے اقامت صلاۃ۔ جتنی فضیلت آتی ہے نا نماز کی قرآن اور حدیث کے اندر، وہ سب اقامت صلاۃ پر ہی مرتب ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ لغوی نماز پڑھ لیتا ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کہ تو نے نماز پڑھی نہیں، حالانکہ اس نے پڑھی ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھی نہیں۔ ایک عرابی نے اسی طرح نماز پڑھی تھی جلدی جلدی، تو جاتے وقت سلام کہا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس آ پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر اسی طرح ہی پڑھ لی۔ پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر اسی طرح ہی پڑھ لی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، پھر پڑھ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول علمنیھا، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے، مجھے تو ایسے ہی پڑھنی آتی ہے۔ آپ نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ جو کام اس نے چھوڑے تھے آپ نے سارے ذکر کیے ہیں۔ تو اس میں خاص کر کے جو ہے نا اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، اطمینان کے ساتھ قومہ، جسے ہم قومہ کہتے ہیں، رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور اطمینان کے ساتھ جلسہ جو 2 سجدوں کے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اکثر لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ہمارے ملک کے اندر جنہوں نے یہ قومہ اور جلسہ ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ اطمینان کے ساتھ کرنا تو بعد کی بات ہے، انہوں نے ویسے ہی قومہ ترک کر دیا ہے، قومہ کرتے ہی نہیں اور جلسہ کرتے ہی نہیں ہے، بیٹھتے ہی نہیں ہے 2 سیدوں کے درمیان۔ ایسی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کرتا ہے لیکن اطمینان نہ کرے تو پھر بھی اسی طرح حکم ہے۔ دیکھیں کئی لوگ رکوع اور سجدہ کچھ لمبا کر لیتے ہیں لیکن قومہ اور جلسہ بالکل چھوٹا کر لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ کا رکوع اور سجود اور آپ کا اعتدال، رکوع سے مراد وہی ہے جو ہم رکوع کرتے ہیں، سجود سے مراد سجدہ،
اور اعتدال سے مراد رکوع کے بعد جو ہم کھڑا ہوتے ہیں نا قوما جس کو کہتے ہیں یہ، اور 2 سجدوں کے درمیان جلوس بیٹھنا قعدہ، بخاری کے اندر لفظ ہے کا سوا قریبا من السوا، یعنی تقریباً برابر ہوتے تھے، یعنی چاروں برابر ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جتنا رکوع کے اندر پڑھتے نا اتنا ہی قوما اور جلسے کے اندر پڑھتے تھے، جتنا سجدے کے اندر پڑھا گیا ہے اتنا ہی رکوع جو قوما اور جلسہ کے اندر، یعنی یہ برابر آپ کیا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے تسلی والی نماز، ٹھہر کے۔ ظہر کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ آپ لمبی نماز پڑھاتے تھے، ظہر کی لمبی نماز، جس طرح فجر کی نماز ہوتی ہے نا، تو یہ افضل ہے، لیکن آج اس پر عمل ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی امام ٹھہر کے نماز پڑھائے تو بعض مقتدی جو ہے نا دل میں کڑتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا دی ہے، حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہی کر رکھ دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے نماز۔ جو وقت بندے کا نماز کے اندر لگتا ہے نا، یہ سب سے افضل وقت ہے بندے کا، سب سے بہتر وقت ہے یہ جو نماز کے اندر لگ جائے بندے کا۔ اس لیے یہ عادت ڈالنی چاہیے ہمیں ٹھہر کے نماز پڑھنے کی، ٹھہر کے نماز پڑھنے کی۔ یہ بچپن سے ہی جو عادت بن جاتی ہے نا تیز نماز پڑھنے کی، یہ عادت جاتی نہیں ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ عادت نہیں جاتی۔ اس لیے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے قصداً ارادتاً کہ ہم نماز ٹھہر کے پڑھا کریں۔ یہ نماز جس کی درست نکل آئی نا، حدیث میں آیا فمن صلح صلاتہ صلح عملہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، احتساب محاسبہ نماز کے بارے میں ہوگا، حقوق اللہ کے بارے میں۔ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے دوسرے عمل بھی درست نکل آئیں گے۔ ومن فسدت صلاتہ فسد عملہ، جس کی نماز فاسد نکل آئی نا غلط، اس کے دوسرے عمل بھی فاسد ہی ہوں گے۔ نماز جس نے اپنی صحیح کر لی بالکل ٹھیک، وہ بندہ اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن نماز اگر درست نہ ہوئی تو اس کو دوسرے عملوں کے اندر بھی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری نمازیں ضائع نہ ہوں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ سوالات کے بارے میں ہمارے ساتھی محترم قاری حافظ اکرم صاحب وہ سوالات کے بارے میں ہمیں کہہ رہے تھے کہ مجلس جو ہے نا یہ سوالات کی ہوگی، تو آپ یاد رکھیں کہ سوال وہ کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہے، بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی ضرورت ہے نا وہ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی روک دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کریں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو یہ صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے اکثر کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس پسند کرتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے آ جائے دیہاتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوالات کر لے تو ہم ان کے جوابات سن لیں۔ تو سوال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت والا سوال جو ہے نا وہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس سے جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دے سکے۔ بسا اوقات بڑے آئمہ وہ بھی جواب نہیں دیتے تھے، کہہ دیتے تھے لا ادری، کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے یہ آدمی جو کہہ دیتا ہے نا لا ادری، یہ بھی علم ہے۔ کتاب العلم کے اندر اور کتاب التفسیر کے اندر بخاری کے اندر ہے یہ کہ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، اگر وہ نہیں جانتا تو یہ بھی علم ہے۔ اور یہ شعر بھی بنا ہے، یہ ایک کسی حنفی نے یہ شعر بنایا ہے، من قال فی ما لا یدری لم ادری، جس نے یہ کہا ایسے شخص ایسے مسئلے کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا، تو اس نے نعمان کی اقتدا کی ہے فقہ کے اندر، کہ امام ابو حنیفہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لو۔ امام مالک نے کئی جگہ پر کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ایک روایت ایسی بھی آئی ہے کہ 40 مسئلے پوچھے گئے تھے امام مالک سے، انہوں نے کہا کہ لا ادری میں نہیں جانتا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو ادھر آپ 40 مسئلوں کے اندر کہہ رہے ہیں لا ادری۔ تو امام مالک نے کہا جا تو مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان کر دے کہ امام مالک یہ 40 مسئلے نہیں جانتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے
یہ کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جو بھی اسے سوال کیا جائے تو اس کا وہ جواب ہی دے۔ بسا اوقات فوق کل ذی علم علیم قرآن میں ہے کہ ہر جاننے والے کے اوپر بھی کوئی جاننے والا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی بھی ادھر موجود ہیں، اگر مجھ سے کسی کا جواب نہ بنا تو ہو سکتا ہے، امید ہے ساتھیوں سے وہ بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وقفہ نماز کے اندر کتنے وقف کیے ہیں؟ یہ روکے کہہ رہے ہیں، سکتے کہہ رہے ہیں، صلوات کے اندر کہہ رہے ہیں ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تو یہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے، یہ تو صحیح بخاری کے اندر حدیث آئی ہے، آپ سکتہ کرتے تھے اور اس سکتے کے اندر نہ اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ آخر تک یہ پڑھتے تھے، یہ اتنا سکتہ ہے۔ اور باقی سورۃ الفاتحہ جب آپ پڑھتے نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ہر 2 آیتوں کے درمیان جو ہے نا وقفہ یا سکتہ کرتے تھے، ہر 2 آیتوں کے درمیان۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اس کے بعد سکتہ، پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد سکتہ، پھر الرحمن الرحیم علی ھذا القیاس۔ یہ سکتہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے، مسنون ہے یہ، اس کا ذکر جز القراءت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس میں بھی ہے، کوئی روایتیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں، اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے آپ کا سکتہ۔ یہ 2 آیتوں کے درمیان جو سکتہ ہوتا ہے نا، یہ بالکل معمولی سا ہی ہوتا ہے، اور سورۃ فاتحہ جب پڑھ لی جائے اس کے بعد کوئی دوسری سورت شروع کرنی ہے تو پھر بھی سکتہ ہے، اور اسی طرح یہ جب پوری قرات ہو جائے رکوع سے پہلے اس میں بھی سکتے کا ذکر آیا ہے۔ پوری سورۃ فاتحہ جو ہے نا اس کے لیے وقفہ دینا، یا کوئی بندہ پوری سورۃ فاتحہ پڑھ لے، یہ ویسے کسی حدیث کے اندر جو ہے نا آیا نہیں ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صفت صلاۃ النبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے کوئی ایسی حدیث دیکھی نہیں ہے جس کے اندر اتنا لمبا وقفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوں، لیکن سعودیہ کے اندر اس پر عمل رہا ہے ویسے ان کے اندر یہ، لیکن صریح روایت اس کی نہیں ہے۔ اصل میں سعودیہ کے علماء ان کا یہ اجتہاد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 2 دلیلوں کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرات کی حالت میں انصات کا حکم ہے، خاموشی کا۔ اور دوسری طرف یہ حدیثیں آتی ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر امام کی قرات کے دوران یہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا نا مقتدی تو یہ اس آیت کی مخالفت ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ چلو دونوں پر عمل ہو جائے کہ اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھ لی جائے امام کے پیچھے جب امام سکتہ کرے، اور آخر میں لمبا سکتہ اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ مقتدی پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ لیکن حقیقت میں ان دونوں دلیلوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نا ہم، تو یہ پڑھتے ہیں سری اگر کوئی پڑھتا ہے امام کے پیچھے تو قرآن مجید کے اس حکم انصتوا لہ کے خلاف نہیں ہے یہ، کیونکہ پڑھنے والا منصت بھی ہے یعنی خاموش بھی ہے اور پڑھ بھی رہا ہے، دونوں پر ہی عمل ہو جاتا ہے۔ اس کی ابھی دلیل آپ نے جو پہلے میں نے حدیث بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتے کی حالت میں اللہم باعد بینی پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ دیکھو وہاں سکوت بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ سری پڑھ لینا بندہ تو سکوت بھی رہتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال ہی کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ سکوت اختیار کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے، اس سکوت کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ سکوت کی حالت میں کچھ بندہ پڑھ سکتا ہے، سری پڑھ لے تو وہ انصات کے خلاف نہیں ہوتا، یہ زیادہ صحیح بات ہے اس کی بنسبت کہ ہم حدیث اور قرآن کی آیت میں تعارض نکالیں اور پھر سورۃ فاتحہ کے بارے میں کہیں کہ یہ امام کے پیچھے اس کے پڑھنے کی حالت میں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ موقف جو ہے نا مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ اس لیے سنن نبی داؤد کے اندر مقہول تابعی کا قول لکھا ہوا ہے اقرا
خلف الامام معه او قبله او بعده ولا تتركها بحال کہ تو سورۃ فاتحہ پڑھ اپنے امام کے پیچھے، اس کے ساتھ پڑھ یا اس سے پہلے پڑھ یا اس کے بعد پڑھ، ولا تترکها بحال، کسی حالت میں اس کو ترک نہ کر۔ بلکہ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے ساتھ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، جس طرح ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تقرؤوا اذا جہرت الا بام القرآن، کہ جب میں جہرن پڑھ رہا ہوں اس وقت فاتحہ ہی پڑھا کرو۔ دیکھو نا، میرے جہرن پڑھنے کی حالت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرو۔ اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ بندہ پڑھ سکتا ہے ساتھ بھی، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اہل حدیث علماء کا یہی موقف ہے کہ ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثلا اگر ایک امام سجدہ کرتا ہی نہیں ہے تو اب کیا مقتدی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کے پیچھے، پھر بھی پڑھے، اس کے ساتھ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ سری پڑھتا ہے۔ سری پڑھنا جو ہے نا، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ اگر امام کی رکوع سے کمر اٹھانے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ کے ساتھ مل جاتے ہیں نا، تسبیح پڑھ لیتے ہیں ساتھ، تو یہ درست ہے، اس سے رکعت ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر امام ابن خزیمہ نے اس طرح کا ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ امام کی کمر اٹھانے سے پہلے جو سورۃ فاتحہ پوری کر کے ساتھ مل جاتے ہیں نا، اور کچھ پڑھ لیتے ہیں امام کے پیچھے سبحان ربی العظیم، تو اس سے ان کی رکعت ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اگر اس کو یہ ہو کہ پورا امام رکوع کر کے اٹھ آئے گا نا، تو پھر میں رکوع میں جاؤں گا، یہ غلط ہے، پھر صحیح نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی موقف یہ ہے کہ کم از کم ایک تسبیح اگر پالی ہونا امام کے ساتھ اس نے رکوع کے اندر، تو رکوع ہو جاتا ہے۔ ایک سبحان ربی العظیم یعنی ٹھہر کے پڑھی ہے اس نے اطمینان کے ساتھ، کم از کم ایک بار۔ دوسرے امام ویسے کہتے ہیں کہ 3 بار ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ اس کی کمر اٹھانے تک ایک بار اور بھی کہہ لیتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ اس طرح پورا کر کے اٹھ جاتا ہے اور قومہ پا لیتا ہے امام کے ساتھ، تو اس سے رکعت جو ہے نا ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کا رخ جو ہے نا ہتھیلی کا قبلے کی طرف ہو جائے، یہ ہے اصل طریقہ۔ اس طرح ایک کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اپنا انگوٹھا جو ہے نا وہ کانوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں، یہ کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، پورا ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ مولانا عبداللہ لکھنوی حنفی انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی عام کتابوں کے اندر، شرح بقایا کے حاشیے میں بھی ہے کہ میں نے کوئی بھی حدیث نہیں دیکھی جس کے اندر یہ انگوٹھا کان کے ساتھ لگانے کا ذکر ہو۔ یہ صحیح بخاری، مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، ان میں بھی جو حدیثیں آئی ہیں نا، معروف ہیں یہ حدیثیں، اہل علم جانتے ہی ہیں۔ 2 طرح کی ہیں، ایک حدیث جو بخاری کے اندر ہے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا اس طرح، یہ کندھوں کے بالمقابل، اور دوسرا کانوں کی لو تک اس طرح، یہ کانوں سے اونچے کرنا جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے، اور انگوٹھے کو کانوں کے ساتھ لگانا، مس کرنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن اکثر عوام جو ہے نا یہ اہل تقلید میں سے وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ انگوٹھے کانوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے کسی بھی حدیث کے اندر۔
یہ طبی حالت میں ہو جائیں تو ٹھیک ہے، یعنی قصداً ارادتاً نہ زیادہ کھولنا ہے نہ ہی زیادہ بند کرنا ہے، طبی طور پہ جیسے ہوتی ہے نا اس طرح یہ ٹھیک ہے، طبی طور پہ جیسے تکلف کے بغیر۔ وہ بھی اگر ضرورت ہے تو پھر اگر ضرورت پیش آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، وقت دینے پر کہ آپ نماز کے بعد ادھر ٹھہرے رہے ہیں، یہ اللہ آپ کے حرص میں اور زیادہ کرے، ولا وزادکم اللہ حرصاً وتعودوا، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہماری اصلاح کرے۔